الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا وظیفہ، جو کہ آپ نے رات سونے سے پہلے صرف 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کسی نے بھی آپ کو یہ راز بتایا نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے سورہ اخلاص کا شمار ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کے فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ جو ہر نماز میں اپنی مقتدیوں کو سورہ اخلاص سے نماز پڑھاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ وہ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کو ہی بار بار دہراتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم و نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قل هو اللہ احد ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قرآن کے اگر 3 حصے ہوں یعنی 10 پارے بمثل، تو اس کا اس قدر ثواب ہے۔ میرے ساتھیوں، سورہ اخلاص کے فضیلت کے کیا کہنے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل، اللہ تعالیٰ کا کلام، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کیا اور کہا کہ ہم تو بڑے حسب اور نسب والے ہیں، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے پاس بیت اللہ ہے، تو انہوں نے طنزاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا کہ اپنے رب کا نسب بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنے نسب کے متعلق فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ اللہ یکتا ہے، اللہ صمد، اور اللہ صمد ہے۔ صمد کی صفت ایسی ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یا نہ اسے کسی نے جانا۔ یکتا یعنی وہ خود کو اللہ والے کہہ رہے تھے نا، تو اپنے بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم اللہ کے دوست ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اور وہ صمد ہے، اسے نہ کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو جانا۔ میرے ساتھیوں، اگر دل میں حب دنیا ہو، غم ہو، تکالیف اور مصائب کا غلبہ ہو، طبیعت میں اخلاص پیدا نہ ہوتا ہو، کاروبار میں نقصان ہوتے ہوں، یا دیگر دنیاوی خطرات کا اندیشہ ہو، اور بندہ چاہے کہ دل کو ان پریشانیوں سے، ان غموں سے، ان خواہشات سے، ان وسوسوں اور خطرات سے خلاصی مل جائے، تو اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو جائے، نور توحید اور نور اخلاص نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے اس سورہ کا وظیفہ نہایت مؤثر ہے، بہت مجرب نسخہ ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے تندہی اخلاص کے ساتھ۔ سورہ اخلاص نام بھی اس کا اخلاص ہے۔ تو اس وظیفہ کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو اس وقت اس وظیفہ کو اختیار کرنا ہے۔ بہت مختصر اور بہت مجرب نسخہ ہے۔ اس وظیفہ کو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عطا کریں گے۔ یہ ایسا راز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اس کے متعلق فرمایا، سورہ اخلاص کے متعلق، جو کوئی بھی برکت چاہتا ہے رزق میں،
اپنے گھر میں خوشحالی چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا فعل بہت آسان ہے۔ جب بھی آپ داخل ہوں اپنے گھر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے سلام دینا ہے، اور سلام دینے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لینی ہے۔ تو یہ عمل آپ روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو مال و مال کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے دروازے کھول دے گا۔ بہت پیارا اور مختصر ترین یہ عمل بھی ہے۔ تو رزق کی بڑھوتی کے لیے، گھر میں برکت کے لیے یہ خاص عمل کہ آپ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے سلام دینا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ عمل بھی آپ اپنے ذہن میں ساتھ رکھیے۔ میرے ساتھیوں جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کا بھی ثواب میں ضرور حصہ لکھا جائے گا۔ میرے ساتھیوں اس کے علاوہ کامنٹس کے سیکشن میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ آپ کی حاضری بھی دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ تو میرے ساتھیوں اس وظیفہ کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا اور آپ سورہ اخلاص کے فضیلت کے بھی قائل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھیوں آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔